بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بوڑھی خاتون آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھو، میں جو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی میں جو پیسا اور آٹا بنایا اور ان سے جو روٹی بنی وہ بوڑھی خاتون کو دے دی اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ وہ بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی ان میں سے کچھ روٹیاں اپنے لیے رکھ لیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں، اے اماں، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی نیت اور سخاوت۔ وہ نہایت ہی رحم دل اور بابلند خاتون رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابیوں کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھجوا دو، وہ کئی روز سے بھوکی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کرو، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے زیادہ تر دن فاقوں میں ہی گزر گئے۔ کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی مانگنے آتا تو خالی ہاتھ نہ جاتے اور گھر میں جو کچھ بھی موجود ہوتا وہ اٹھا کر دے دیتی تھیں۔ بی بی فاطمہ یہ کہہ کر اپنے گھر کا سامان دے دیتی تھیں کہ اس کو بیچ کر روٹی خرید لینا اور اپنا پیٹ بھر لینا۔ حضرت ساہر بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا اور حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو دیکھا حضرت علی کے پہلو سے چادر ہٹ چکی ہے اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی ہٹاتے ہوئے فرمانے لگے، اے ابو دراب اٹھو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی صلح کرائی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ایسی تھی، آپ کئی دن فاقوں میں گزارنے کے باوجود بھی ذکر الہی میں مشغول رہتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان خواتین کو اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔